بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد. محترم ناظرین، دروس فقہ المعاملات المالیہ کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، اس سلسلے کی اب تک جتنی کلاسز ہو چکی ہیں ان سب کلاسز کا تعلق پہلے موضوع کے ساتھ تھا، جو کہ ہیں بیوع یعنی خرید و فروخت کے اصول اور احکام. آج کا موضوع بھی اسی سے متعلق ہے، خرید و فروخت سے متعلق، لیکن آج ہم خرید و فروخت کے اندر ایک اہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں، وہ ہے خیارات کا تعارف اور اس کے احکام، یعنی آپشنز جس کو کہتے ہیں انگلش میں. دراصل خرید و فروخت کے معاملات میں شریعت نے خریدنے اور بیچنے والے کو کچھ اختیارات دیے ہیں، اور ان اختیارات کو استعمال کر کے کوئی بھی فریق اپنے آپ کو کسی بھی قسم کے نقصان سے بچا سکتا ہے. اس سلسلے کی جو اختیارات یا خیارات جس کو کہتے ہیں وہ 8 قسم کی ہیں، اور اس کو ہم انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ 1 2 3 کر کے اس کو مکمل پڑھیں گے. آج کی اس نشست میں اور بلکہ اس کے بعد بھی جو نشست آئے گی، تو ان دونوں نشستوں میں یعنی نشست نمبر 38 اور 39 میں ہم خیار رؤیت کی تفصیل پڑھیں گے. یہ ان 8 خیارات میں سے پہلی قسم ہے خیار رؤیت. خیار رؤیت سے متعلق فقہا نے جتنی تفصیلات لکھی ہے، ان کو اگر ہم تمام تفصیلات کو چند نکات میں جمع کرنا چاہیں تو ہم 5 پوائنٹ میں ان کو جمع کر سکتے ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ خیار رؤیت کی تعریف کیا ہے. دوسرے نمبر پر پھر اس سلسلے میں فقہا کی آراء کیا ہے. تیسرے نمبر پر پھر کہ کیا فروخت کنندہ کو بھی یہ اختیار حاصل ہوگا یا یہ صرف خریدار کو حاصل ہوگا یہ اختیار. نمبر 4 پہ پھر یہ کہ کتنا دیکھنا کافی ہے، یہ ایک اہم سوال ہے، اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اور نمبر 5 پہ پھر یہ ہے کہ بین الاقوامی تجارت میں خیار رؤیت کی شرعی حیثیت کیا ہے. اب ہم ترتیب کے ساتھ ان 5 باتوں کو ایک ایک کر کے ان 5 باتوں کی تفصیل کو دیکھتے ہیں. جہاں تک پہلی بات ہے خیار رؤیت کی تعریف، تو اس سلسلے میں بنیادی طور پر رؤیت جو ہے وہ دیکھنے کو کہتے ہیں، اور خیار کا مطلب اختیار ہوتا ہے، تو دیکھنے کا اختیار اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں ہم. اور اس کا جو مفہوم ہے اس کو اگر آسان اردو میں سمجھنے کی آپ کوشش کریں تو وہ یوں ہے کہ اگر کسی نے کوئی چیز بغیر دیکھے خرید لی، بعد میں جب خریدار اس چیز کو دیکھے گا اس وقت یہ اختیار اس کو حاصل ہوتا ہے کہ اگر چیز اس کو پسند آئے تو رکھ لے، ورنہ بیچنے والے کو چیز واپس کر دے، اور یہ کہہ کر واپس کر دے کہ یہ میں نے پہلے دیکھی نہیں تھی، اب میں نے یہ چیز دیکھی ہے لہٰذا مجھے پسند نہیں ہے. اس کو فقہا کہتے ہیں خیار رؤیت. تو خلاصہ کیا ہوا کہ بغیر دیکھے بن دیکھے کوئی چیز خریدنا، اور بعد میں جب خریدار اس چیز کو دیکھے گا تو اس کو شریعت نے یہ حق دیا ہے، یہ اختیار دیا ہے کہ وہ محض اس بنیاد پر چیز واپس کر سکتا ہے کہ میں نے یہ چیز دیکھی نہیں تھی، اب میں نے دیکھی، مجھے پسند نہیں ہے، میں واپس کرتا ہوں. اگر چیز میں کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی فالٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ خریداری کے وقت میں نے دیکھی نہیں تھی، اب میں نے دیکھی ہے یہ چیز اور مجھے پسند نہیں آئی، اگر چیز میں کوئی خرابی نہیں ہے بس مجھے پسند نہیں ہے تو میں اس کو واپس کرتا ہوں. اس کو کہتے ہیں فقہا خیاری رؤیت. مجلد الاحکام العدلیہ کے اندر اس کی وضاحت یوں کی گئی ہے، دیکھیے گا کہ من اشترى شيئا ولم يره كان له الخيار حتى يراه، کہ جس شخص نے کوئی چیز خریدی اور اس نے اس کو دیکھا نہ ہو تو اس کو جب وہ دیکھے گا وہ چیز تو اس کو اختیار حاصل ہوگا. فَإِذَا رَآهُ إِنْ شَاءَ قَبِلَهُ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ، جب وہ اس چیز کو دیکھ لے گا تو اس کے بعد اسے یہ حق حاصل ہوگا کہ چاہے تو اس چیز کو ایکسیپٹ کر کے رکھ لے، چاہے تو اس معاملے کو کینسل کر دے. اس قسم کے اختیار کو شریعت میں کیا کہتے ہیں؟ خیاری رؤیت. تو یہ ہے خیاری رؤیت کی تعریف. اب دوسری بات کی طرف آتے ہیں. دوسرا پوائنٹ ہے فقہا کی آراء. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا خیاری رؤیت کو تمام فقہا تسلیم کرتے ہیں اور تمام فقہا خریدار کو یہ حق دیتے ہیں کہ اگر اس نے بن دیکھے کوئی چیز خریدی ہو تو وہ جب دیکھے گا تو چیز واپس کر سکتا ہے، یا اس میں کچھ فقہا اجازت دیتے ہیں کچھ نہیں؟
اس اختلاف کو یا اس بحث کو سمجھنے سے پہلے ایک اور بات سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہوا خیار رویت کی تعریف سے کہ خیار رویت صرف وہاں ہوتا ہے کہ جب انسان کوئی چیز بن دے کے خرید لے، تو اس سے لازمی طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ غائب ہے، کیونکہ اگر وہ غائب نہیں ہے وہ تو پھر نظر آ رہی ہے۔ تو بن دے کے کوئی چیز خرید لی تو بعد میں اختیار حاصل ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غائب چیز کسی نے خریدی ہے۔ تو یہیں سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ غائب چیز کا خریدنا جائز بھی ہے یا نہیں۔ تو جن فقہا کے ہاں یہ ایک ضابطہ ہو گیا، اب ایک رول نکل آیا کہ جن فقہا کے ہاں غائب چیز کو بیچنا جائز نہیں ہے، ان کے ہاں خیار رویت کا کوئی تصور نہیں ہوگا۔ کیوں؟ جب غائب چیز کو بیچنا ہی جائز نہیں ہے تو خیار رویت کیسے ہوگا ان کے ہاں؟ خیار رویت تو تب حاصل ہوتا ہے جب غائب چیز کو اور بن دے کے چیز کو کسی نے خریدا ہو۔ ہاں، جن فقہا کے ہاں غائب چیز کو بیچنا جائز ہے ان کے ہاں خیار رویت کا تصور ہو سکتا ہے۔ اسی لیے جب ہم اس کی تفصیلات میں جاتے ہیں تو ہمارے سامنے فقہا کی 3 آراء آتی ہیں۔ پہلی رائے فقہا شافعیہ کی، وہ کہتے ہیں کہ ایک چیز اگر مجلس میں موجود نہیں ہے، غائب ہے، تو اس کو بیچنا بالکل جائز نہیں، وہ باطل ہے، خواہ اس کی کوالٹیز اور صفات بیان کی گئی ہو یا نہ بیان کی گئی ہو، جیسے بھی ہو، بس اس کو بیچنا جائز نہیں ہے، باطل ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب ان کے ہاں غائب چیز کو بیچنا باطل ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کے ہاں خیار رویت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ دوسری رائے فقہائے حنابلہ اور فقہائے مالکیہ کی ہے، بلکہ فقہائے شافعیہ کا بھی ایک قول یہی ہے۔ ان کے ہاں یہ ہے کہ غائب چیز کی بے تو جائز ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کی تمام کوالٹیز اور صفات بیان کر دی جائے۔ ایک چیز موجود نہیں ہے لیکن اس کی تمام کوالٹیز بیان کر دی گئی تو اس کو بیچنا جائز ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے ہاں یہ ہوگا کہ بعد میں جب وہ چیز نظر آ گئی تو اس کو دیکھا جائے گا کہ جو صفات اور جو کوالٹیز بیچتے وقت بیان کی گئی تھی، اگر وہ اس میں موجود ہے تو بس یہ معاملہ لازم ہے، خریدار پھر اس کو واپس نہیں کر سکتا کہ میں نے چیز دیکھی نہیں تھی، اگرچہ دیکھی نہ ہو لیکن کوالٹیز تو وہی ہے جس پر کانٹریکٹ ہوا ہے، لہٰذا چیز واپس نہیں کر سکتے۔ جبکہ اگر چیز کے جو صفات اور کوالٹیز بیان کی گئی ہے، اگر اس میں کچھ خرابی ہو اور اس کوالٹیز کی خلاف ورزی کی گئی ہو تو پھر ایسی صورت میں خریدار کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ چیز کیا کرے، واپس کرے۔ اس سلسلے میں تیسری رائے فقہائے حنفیہ کی ہے۔ فقہائے حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ غائب چیز کو بیچنا جائز ہے، بہر صورت جائز ہے، خواہ اس کی صفات بیان کی جائے یا اس کی صفات بیان نہ کی جائے، ہر صورت میں اس کو بیچنا جائز ہے۔ ہاں، اس کی ذات معلوم ہونی چاہیے، اس کا نام لے لیا جائے، یا اس کی طرف اشارہ کر دیا جائے یا اس مکان کی طرف اشارہ کر دیا جائے تاکہ اس کی ذات متعین ہو جائے کہ کون سی چیز ہے۔ تو اگر صفات نہ بھی بیان کی گئی ہو تو بھی کوئی بات نہیں۔ تو ایسی صورت میں فقہائے حنفیہ پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر بن دیکھے اور غائب چیز کو خرید لیا کسی نے اور بعد میں وہ چیز خریدار کے ہاتھ میں آ گئی تو وہ صرف اس بنیاد پر اس چیز کو واپس کر سکتا ہے، معاملہ کینسل کر سکتا ہے کہ بھائی مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے۔ تو خیال رویت کا حقیقی تصور فقہائے حنفیہ کے ہاں ہے۔ فقہائے شافعیہ کے اصل رائے کے مطابق تو خیال رویت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ فقہائے حنابلہ اور مالکیہ اور شافعیہ کی ایک رائے کے مطابق خیال رویت تب حاصل ہو سکتا ہے انسان کو کہ جب غائب چیز کو بیچتے ہوئے جو صفات بیان کی گئی تھی بعد میں وہ چیز اس صفات کے مطابق نہیں تھی تو تب خریدار اس چیز کو واپس کر سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ جبکہ فقہائے حنفیہ کہتے ہیں کہ غائب چیز کو اگر بیچ دیا، صفات بیان کی گئی ہو نہ کی گئی ہو اور بعد میں خریدار کو وہ چیز نظر آ گئی تو اس میں وہی صفات موجود ہو نہ ہو، بہر صورت خریدار کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ کہہ کر چیز واپس کر دے کہ چونکہ میں نے یہ چیز پہلے دیکھی نہیں تھی، اب میں نے دیکھی ہے، مجھے پسند نہیں ہے، میں واپس کرتا ہوں۔ تو خیال رویت کا جو ایک وسیع مفہوم ہے اور ایک بڑا دائرہ ہے وہ فقہائے حنفیہ کے ہاں پایا جاتا ہے۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر اس سلسلے میں فقہا کی آراء۔ تیسری بات کی طرف آتے ہیں۔ تیسری بات بنیادی طور پر یہ ہے کہ کیا بائع کو یہ اختیار حاصل ہوگا، یعنی اس بات پر تو تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ خریدار یعنی خیار رویت کا تعلق جن فقہا کے ہاں خیار رویت ہے کا تصور موجود ہے ان کے ہاں خیار رویت کا تعلق خریدار کے ساتھ ہے
کہ بن دیکھے کوئی چیز خرید لے اور بعد میں پھر وہ اس کو واپس کرنا چاہے تو. لیکن کیا اگر کسی بیچنے والے نے کوئی چیز بن دے کے بیچ دی تو اس کو بھی یہ اختیار حاصل ہوگا یا نہیں؟ مثال کے طور پر ایک آدمی کو وراثت میں ایک زمین مل گئی، خود وہ کسی اور ملک میں ہے اور اس کو جو وراثت میں زمین ملی ہے وہ کسی اور ملک میں ہے، اور اس نے بغیر دیکھے وہ زمین اپنی بیچ دی، تو کیا اس کے بعد اس بائع کو یا فروخت کنندہ کو یہ حق حاصل ہوگا کہ بیچنے کے بعد اگر اس نے وہ زمین دیکھ لی تو وہ یہ کہہ کر اس زمین کو واپس کر لے کہ میں نے یہ بغیر دیکھ کے بیچی تھی لہٰذا میں اس کو واپس کرتا ہوں؟ کیا اس کو یہ اختیار حاصل ہوگا یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں عام فقہا کی رائے تو یہ ہے کہ نہیں، بیچنے والے کو اس قسم کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا. البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت اور ان کی ایک رائے یہ تھی کہ فروخت کنندہ کو بھی یہ حق حاصل ہوگا، لیکن بعد میں انہوں نے اس بات سے رجوع کر لیا تھا کہ بیچنے والے کو یہ اختیار حاصل نہیں ہوگا.